اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیتیں دی گئیں. وہ بڑی ناز و نعمت میں پلے بڑے تھے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں اپنی اردو زبان میں کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے. انتہائی امیر کبیر گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا. یہ وہ صحابی تھے جو مکہ میں سب سے زیادہ خوشبو لگانے والے تھے، اور یہ باہر سے آنے والا یعنی برانڈڈ جوتا پہنا کرتے تھے. واحد شخص تھے مکہ کے. جہاں سے یہ پرفیوم لگا کے گزرتے تھے ہر کوئی پہچان جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں. یعنی ان کی والدہ ان کے کپڑے، ان کے لیے خوشبو اور ان کے جوتے باہر سے منگوایا کرتی تھیں. اور یہ اتنے ناز و نام میں پلے بڑے تھے کہ یہ جب سوتے تھے تو ان کا ناشتہ تیار ہونے پر آتا تھا، اور اس میں کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ ہوا کرتا تھا، اور اس بات کا انتظار کیا جاتا تھا کہ یہ مصعب اٹھیں گے اور سب سے پہلے یہ ناشتہ نوش فرمائیں گے. یہ وہ بچہ جو ان نعمتوں میں جوان ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حاکم کی کہ میں نے مکہ میں عمدہ زلفوں، نرم و گزار لباس اور عمدہ ترین نعمتوں میں بسنے والا مصعب بن عمیر سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 خوبصورتیوں کا یا اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کا ذکر اس حدیث میں کیا ہے. عمدہ زلفیں، ان کے بال بہت خوبصورت تھے. دوسرا، ان کا لباس بہت ہی اعلیٰ ہوا کرتا تھا. اور تیسرا، عمدہ ترین نعمتیں جن میں کھانا پینا، رہن سہن، یعنی سب سے زیادہ ایلیٹس میں سے مکہ کے آتے تھے. جب اسلام لائے تو چھپ کر اسلام لائے تھے، لیکن ان کی ماں کو جب کسی نے بتا دیا کہ تمہارا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا. یعنی وہ 2 چیزیں جو موسٹ لگژریس ان کی لائف میں تھیں، بہت بڑی آسائشیں ان کی زندگی میں تھیں، وہ ختم ہو گئیں. چنانچہ سانپ کی کچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھر گئی. کبھی اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہی نہیں تھی. جب مشکل حالات آئے تو سب سے پہلا ایفیکٹ ان کی سکن پر آیا، کیونکہ جو بچے آپ دیکھیں کہ ناز و نعم میں پلتے ہیں، ان کی کھال آپ کو بتاتی ہے، ان کی سکن آپ کو بتاتی ہے کہ وہ کتنی نعمتوں میں ہیں. تو سب سے پہلے ایفیکٹ ان کی سکن پر آیا. تو مصعب نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقر، مقام اور مرتبے سے محرومی، پھر اہل خانہ اور قریبی رشتہ دار اور خاندان کی طرف سے آنے والی مخالفت، بھوک اور ظلم اور وطن سے دوری جیسی آزمائشوں کا مقابلہ کیا. یہ وہ مصعب بن عمیر تھے کہ جن کو کبھی کوئی تکلیف چھو کر بھی نہیں گزری تھی، جن کے مانگنے سے پہلے نعمتیں آ جایا کرتی تھیں. تو انہوں نے فقر دیکھا، انہوں نے وہ مقام اور مرتبے کی محرومی دیکھی جو ان کو ملی ہوئی تھی. انہوں نے اپنے تمام اہل خانہ، قریبی رشتہ دار، خاندان سب کی مخالفتیں برداشت کی، بھوک برداشت کی، ظلم برداشت کیا، اور وطن سے دوری بھی برداشت کی. اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اذیتیں ہوئیں. امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار الارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے، اور اسلام کو ابتدا ہی سے پوشیدہ رکھا تھا. جب مشرکین کو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو انہوں نے قید کر لیا. حضرت مصعب مسلسل قید میں پڑے رہے حتیٰ کہ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، اور پہلی ہجرت حبشہ کے موقع پر پھر یہ حبشہ چلے گئے تھے. ایک دفعہ واپس آئے تو دوبارہ ہجرت حبشہ کرنا پڑی، یعنی واپس پھر آ گئے تھے تھوڑے ٹائم کے بعد، لیکن دوبارہ ہجرت حبشہ ان کو کرنی پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی بیعت عقبہ کے بعد، پہلی بیعت عقبہ ہوئی تھی، مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کر گئے تھے. تو ان کے ساتھ مدینہ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا تاکہ وہاں پر نئے مسلمانوں کو وہ قرآن پڑھا سکیں اور سمجھائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ جانے سے پہلے کن کو بھیج دیا؟ مصعب بن عمیر کو. وہ وہاں گئے اور وہاں جا کے لوگوں کو قرآن پڑھایا، سمجھایا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے گھروں میں جاتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ مسلمان ہوئے. کہ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ہجرت کا واقعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ بھرپور استقبال کیا گیا تھا وہ اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی.
تو بے شمار لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کی اشاعت بھی ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں آتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے مینڈھے کی کھال سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا. یہ وہی ہیں جن کی ماں ان کے لیے کپڑے باہر ملک سے منگوا کے پہنایا کرتی تھی. اب کس حال پر آ گئے کہ مینڈھے کی کھال لپیٹے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا اس آدمی کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے نور سے منور کر دیا ہے. میں نے اس کے والدین کو اسے بہترین کھانا کھلاتے اور پلاتے دیکھا ہے اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اسے ترک کر دیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. کیونکہ وہ جتنی بھی لگژریز ان کو مل رہی تھی وہ ان کی ماں باپ کی طرف سے مل رہی تھی. جب وہ اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا. مصعب بن عمیر جو تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل آپ کی صورت ان سے بڑی ملتی تھی. بہت زیادہ ریزیمبلنس رکھتے تھے مصعب بن عمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر یہ مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ جا کر انہوں نے اسلام کی اشاعت بھی کی. یہ شہدائے احد میں سے تھے حضرت مصعب بن عمیر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر کی میت پر آپ کا گزر ہوا تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. تو پوری زندگی ایک ٹف سچویشن کے ساتھ گزاری اور اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. جب یہ شہید ہوئے تو ان کی یہ سچویشن تھی کہ ان کے کفنانے کے لیے صرف ایک ہی چادر تھی. اس بارے میں حدیث آتی ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی اس لیے ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور دنیا میں اس ہجرت کا کچھ صلہ انہوں نے نہیں پایا. انہی میں مصعب بن عمیر بھی تھے جو احد کے روز شہید ہوئے اور سوائے ایک دھاری دار چادر کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. اس چادر سے ہم ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور ان کے پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اس چادر سے اس کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازخر کی گھاس رکھ دو. اسے بخاری نے روایت کیا. بظاہر دیکھا جائے تو ان صحابی کی زندگی میں اسلام لانے کے بعد دنیاوی اعتبار سے کوئی رونق نظر نہیں آتی کیونکہ اس ٹائم پر جس ٹائم پر یہ ابتدا میں اسلام لانے والے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام کو مشقتوں کے ساتھ قبول کیا تھا. آج اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام ایک مضبوط اور بڑا دین ہے. اس وقت اس کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن اس دور میں اسلام کو انہوں نے تکلیفوں کے ساتھ قبول کیا تھا جب اسلام میں کوئی رونق نظر نہیں آتی تھی, کوئی اس کا فیوچر نظر نہیں آتا تھا. اسی لیے ان کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے.